بسم اللہ الرحمن الرحیم عن مخمر بن معاویة رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا شؤم وقد يكون اليمن في ثلاثة في المرأة والفرس والدار۔ حضرت مخمر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، برائی نہیں، البتہ تین چیزوں میں خیر و برکت ہے۔ ایک بیوی میں جو مسلمان اور دیندار ہو، نمبر دو گھوڑے میں، ایک اور حدیث آ رہی فرمایا البرکۃ فی ناصیۃ الخیل، برکت گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے رکھی، مطلب جو آدمی گھوڑا پالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں سے نوازتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی جس کو اللہ تعالیٰ لمبا چوڑا مکان عطا فرما دے جو اس کی ضرورت کو پورا کر لے۔ حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی بیوی نیک اور صالح ہو، فرما بردار ہو، اسی طرح گھوڑا طوفانی نہ ہو بلکہ مطیع و فرما بردار ہو، اور خیر و بھلائی پر مشتمل گھر مل گیا ہو، کھلا لمبا چوڑا، تو انسان کو دنیا میں سکون ملتا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے بہترین نتائج آدمی کو مل سکتے ہیں۔ دیکھو بیوی نیک ہو تو آدمی کے ہزاروں کام میں وہ مدد کرتی ہے، بھائی بولو کرتی نہیں کرتی؟ ایک نیک بیوی ہو، نافرمان نہ ہو تو اس میں برکت ہے۔ دوسری چیز فرمایا تمہاری سواری میں برکت، یعنی گھوڑا اونٹ وغیرہ میں، کیونکہ انسان کو ایک دوسری جگہ جانے کے لیے اللہ نے اس میں خیر و بھلائی رکھی ہے۔ اب آج کل کی سواریاں ہیرو ہونڈا آ گئی، 4 ویل گاڑیاں آ گئی وغیرہ وغیرہ سب چیز۔ اور تیسری چیز فرمائی اللہ جس کو ضرورت کے مطابق کھلا مکان عطا فرمائے، کرائے کا مکان نہ ہو، خود کا مکان ہو، تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمتیں ہیں، انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ اور یہ تینوں چیز جس کو مل جائے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز میں بھی نحوست نہیں ہے، نحوست ہوتی تو ان تینوں چیزوں میں نہیں۔ جب ان تینوں چیز میں نحوست نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، دیندار عورت میں، گھوڑے سواری میں، اور تیسری چیز اچھا مکان کسی کو مل جائے، ورنہ جب ان تین چیزوں میں کوئی برائی نہیں تو اللہ نے کسی اور چیز میں بھی برائی نہیں رکھی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے لوگ ان تین چیزوں میں برائی سمجھتے تھے کہ عورت بری چیز ہے، سواری بری چیز ہے، گھر بری چیز ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا تو لوگ اس میں نحوست سمجھتے تھے۔ آج بھی باپو لوگ کہتے ہی ہیں، جو تانترک لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو الو بناتے ہیں کہ جلدی سے گھر خالی کرو، آپ کے گھر میں شیطان ہے، جنات ہے۔ بیچارے کئی لوگوں نے مکان خالی کر دیا، بیمار ہوتے ہیں تو کہہ رہے کہ آپ کے گھر میں یہ ہے، کالا کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے۔ کتنے لوگوں کے مکان بکوا دیے، خالی کروا دیے۔ بعض دفعہ انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے، یا ہمارے یہاں بہت ڈپریشن کے مریض آتے ہیں، آج تو کم تھے، آج تو تقریباً 72 تھے، 72 تھے، پچھلے ہفتے 93 تھے۔ شاید سردی کا بھی اثر ہو یا اومیکرون آ رہا ہے اس کا اثر ہو، 100-125 پر رہتا ہے روز ہر ہفتے۔ تو زمانے جاہلیت میں عورت میں، مکان میں، گھوڑے میں لوگ نحوست سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین چیزوں میں کوئی نحوست نہیں، نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں، جب ان تینوں چیزوں میں نہیں تو کسی اور چیز میں بھی نہیں۔ آگے اس سے آگے چل کر امام اور محدث بہت ایک دوسری حدیث بیان فرما رہے جو اس سے بھی اوپر کا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت 70,000 بغیر حساب، جنت میں 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ کون ہوں گے؟ وہم لا یکتوون، جو بیماری میں داغ نہیں دیتے تھے،
لوہا وغیرہ لیتے ہیں اور کوئی بیماری ہوتی ہے تو داغ دیتے ہیں، اس کا بیان آگے آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ضروری تھا تو کسی ایک دو صحابی کو کیا، ورنہ آپ اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ ولا یسترقون، اور فرمایا تعویذ پلیتا نہیں کرواتے تھے، اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ ولا یتطیرون، اور برا فعل بھی نہیں نکلواتے تھے، بلکہ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں۔ آگے کی حدیث زمزم کے بارے میں آ رہی، یا ہر چیز کو دھیان رکھیے، تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے ایک حدیث گزری تھی کوڑ کی بیماری کے بارے میں، کہ جس کو بھی سفید داغ کی بیماری ہو جائے وہ روزانہ صبح خالی پیٹ 7 اجوا کھجور کھا لے۔ آج ہی ایک پیشنٹ آئے تھے، ان کو میں نے دیا ہے۔ یہاں زمزم کا بیان آ رہا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ مرفوعا انہا مبارکۃ انہا طعم طعم، یعنی زمزم۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمزم برکت والا، انہا مبارکۃ، انہا طعام طعم، اور فرمایا یہ کھانوں کا بھی کھانا ہے، یعنی کھانوں میں ایک کھانا ہے، صرف پانی نہیں، برکت والا تو ہی ہے۔ فرمایا اللہ نے اس میں بھوک کسی کو لگی ہو اور کچھ نہ ہو اور زمزم پی لے تو اللہ تعالیٰ شانو اس کی برکت سے جو ہے آدمی کی بھوک کو بھی ختم کر۔ بھائی اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ کی مراد زمزم کا پانی تھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زمزم کا پانی گویا برکت والا بھی ہے ایک، اور اس میں کسی کو بھوک لگ جائے اور کچھ نہ ملا ہو تو اللہ رب العزت کی برکت سے بھوک کو، پیاس تو مٹاتا ہی مٹاتا ہے، بھوک کو بھی ختم کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث آ رہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، زمزم کا پانی جس مقصد اور نیت سے پیا جائے، یعنی فلاں بیماری میں شفا مل جائے، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے اس کی برکت سے، تو فرمایا وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ آدمی شرط یہ ہے کہ آدمی دعا مانگے۔ معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی انتہائی مبارک ہے، اور یہ واحد اور اکیلا پانی ہے جو کھانے کی کمی بھی پوری کرتا ہے۔ نیز یہ پانی بدن کی بیماریاں اور روحانی بیماری دور کرنے کے لیے پیا جائے تو اس سے شفا مل۔ جیسے کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، غیبت کرنے کی عادت ہے، کسی پر تہمت لگانے کی عادت ہے، تو آدمی یہ دعا مانگے کہ اللہ اس کی برکت سے میرے روحانی بیماریوں کو ختم فرما دے، تو زمزم کے پانی کی برکت سے اللہ اس سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ آگے کی بیماری جو آج کل بہت زیادہ ہے، سائٹیکا عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے، مردوں کو کم، مگر مردوں کو بھی ہوتی ہے۔ یہ ران سے ہوتی ہے، یہاں سے یہ پیٹ کے اندر پورا یہ رگ کھینچتی ہے نیچے تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ مرفوعا شفاء عرق النساء الیت شاة اعرابیة تذاب ثم تقسم 3 اجزاء يشربه 3 ایام على الریق كل یوم جزءا، رواہ ابن ماجہ والحاکم وابن عساکر واحمد فی مسندہ۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو سائٹیکا کی تکلیف ہو جائے تو شفا حاصل کرنے کے لیے بکری کے پیچھے کے حصے کو گرم کیا جائے، پگھلایا جائے۔ یہ چوتر کا حصہ جس کو کہتے ہیں، پیٹھ کا حصہ، بہت اکثیر ہے مگر لوگ کرتے نہیں، بے حد اکثر۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو سب مل کر بولو جس نے بیماری دی ہے تو شفا بھی کون بتا رہا ہے؟ دوا بھی اللہ تعالیٰ ہی بتلاتا ہے۔ اور پھر اس کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے، وہ جو حصہ ہے پیچھے کا اس کا گوشت، جس کو ہمارے یہاں پوٹھ کا گوشت بولتے ہیں، پوٹھ کا، پیٹھ کا پیچھے کا حصہ، اس کے 3 ٹکڑے کیے جائے، اس کو گرم کرنے کے بعد، پکنے کے بعد۔ اور مریض جو بیمار ہے سائٹیکا کا، وہ صبح خالی پیٹ 3 دن 3 حصہ، آج 1 دن پیے، پھر دوسرا حصہ دوسرے دن، اور تیسرا حصہ تیسرے دن، تو اللہ نے اس میں سائٹیکا کی بیماری کی شفا رکھی ہے۔ ران سے شروع ہونے والے جوڑوں کے درد کو عرق النساء کہتے ہیں، اس میں آرتھرائٹس بھی آ گئی،
آگے کی حدیث آ رہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عائد المریض فی مخرفۃ الجنۃ فاذا جلس عنده غمرته الرحمہ. یہ بیمار کی بیمار پرسی کرنے جانے کے بارے میں ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ جنت کے باغ میں گھوم رہا ہے، اور جب اس کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. کوئی آدمی بیمار ہے، اس کی خبر پوچھنے جاؤ ہاسپٹل یا گھر پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے گویا جنت کے پھل توڑ رہا ہے جنت کے باغ میں، اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو گویا رحمت میں غوطے لگا رہا ہے. مگر علماء اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث آ رہی کہ جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جائے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا رحمت کرتے ہیں، اور اگر شام کو جائے تو دوسری دن صبح تک جو ہے اس کے لیے رحمت اور نزول رحمت کی دعا مانگتے ہیں. اندازہ لگا لیجیے آپ کتنا بڑا ثواب. مگر علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ ہم لوگ سنت نبوی کی نیت سے نہیں جاتے. سنت نبوی کی نیت سے گئے ہوتے تو ہر مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتے، مگر لکھا ہے کہ جو ہمارے ساتھ جاب کرتا ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، جو ہمارے ساتھ بزنس میں تعلقات ہیں ان کے لیے جاتے ہیں، یا ہے کہ فلاں مالدار صاحب کے یہاں نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، فرمایا اس کے لیے اس کی عادت کے لیے. فرمایا آپ کی رشتہ داری ہو یا نہ ہو، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا مسلمان بھائی ہے تو فرمایا اس کی بیمار پرسی کر لینا. فرمایا یہ ایسا سمجھو گویا جنت کے پھل توڑ رہا ہے، اور وہ گویا اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی رحمت کی آغوش میں غوطہ زن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شان ہو ہم کو ہر مسلمان کی بیمار پرسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرما رہے من عاد مریضا لم یزل یخوض فی الرحمت حتی یجلس فاذا جلس اغتمس فیہا. جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے وہاں تک اللہ کی رحمت میں بیٹھتا ہے، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو رحمت میں غوطے لگا رہا ہے، ڈبکیاں مار رہا ہے. اتنی زیادہ اللہ کے یہاں سے رحمتوں کا سایہ ملتا ہے اس کو. اس میں مریض کی بیمار پرسی کرنے کا ثواب زیادہ بتلا گیا. آگے کی حدیث آ رہی کہ عیادت سے کیا ملتا ہے، تو فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ مرفوعا عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذکرکم الآخرہ. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیماروں کی بیمار پرسی کرو. دھیان دو کیا فرما رہے ہیں، بیماروں کی بیمار پرسی کرو اور جنازوں کے پیچھے چلو. یہ دونوں میں جاؤ گے تو اللہ تمہیں آخرت کو یاد دلائے گا. تذکرکم الآخرہ، یہ آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے. آخرت کو یاد دلانے سے کیا مطلب، آدمی اپنی بیمار کے پاس جائے گا تو اپنی تندرستی کی قدر کرے گا کہ مجھے دیکھو یہ آدمی بیمار اب مرنے کے قریب ہے، اس سے اچھا ہے کہ میں اپنی نیکیاں کر لوں، جو جوانی جو تندرستی دی ہے میں نیکیاں کر کے جاؤں. جنازوں کے پیچھے چلے گا، بھائی بیٹھ جاؤ یا تو وہاں باہر جاؤ، تمہیں سے یہاں کھڑے مت رہو، اور جنازوں کے پیچھے چلا کرو، تو اس سے بھی آدمی کو آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. میت مکمل طور پر اخروی زندگی کی اوائل کی طرف منتقل ہو چکا ہوتا ہے. بیمار آدمی جو سخت بیمار ہو گویا آخرت کی طرف جائے. رہا مسئلہ بیمار کا تو اس کا یعنی میت تو گویا آخرت میں چلا گیا، مگر جو بیمار ہے جس میں وہ اب تک بیماری مبتلا ہے تو اس کی موت کا سبب بن سکتی ہے، اللہ نہ کرے. نہیں، انسان کو اپنی صحت اور تندرستی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ مجھے اپنی تندرستی کی قدر کر لینی چاہیے. اس لیے بیماروں کی بیمار پرسی اور میتوں کے پاس حاضری فکر آخرت کا احساس پیدا کراتی. آگے ایک اور بیماری کا علاج بتلا رہے اور ایک دوا کے بارے میں. فرمایا کہ اسمد نام کا سرما آتا ہے، اسمد. فرما رہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیکم بالاسمد عند النوم فانه یجل البصر وینبت الشعر. فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر فرما رہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم سوتے وقت اسمد سرما استعمال کیا کرو. جو لوگ اس کا دھندا کرتے ہیں عطر کا دکانوں پر، وہاں جا کے پوچھو کہ اسمد نام کا سرما دو، آج بھی ملتا ہے وہ، یہ اس کے ماہر لوگ بناتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری آنکھوں کی کمزوری کو دور کرے گا، اور فرمایا تمہارے اگر پلکوں پر بال نہیں ہیں، یہاں یہ پلکیں اندر یہ پلکوں، تو فرمایا کہ یہ لگانے سے پلکوں کے بال اگتے ہیں.
اور آدمی کی روشنی بڑھتی ہے۔ لکھا ہے شرح میں کہ آج کل بھی سعودی عرب میں اسمتھ سرما پایا جاتا ہے، منگوا کر اس کو استعمال کرنا چاہیے، وہاں بھی ملتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث آ رہی، عن علی بن ابی طالب مرفوعا علیکم بالاسمد فإنه منبتۃ للشعر مذہبۃ للقضاء مصفات للبصر۔ حضرت علی بن ابی طالب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسمتھ سرما لازمی طور پر استعمال کیا کرو، یہ بال کو اگاتا ہے، آنکھ میں پڑنے والے تنکی یا ذرے کو نکالتا ہے اور آنکھوں کی روشنی اور کو بڑھاتا ہے اور صفائی دیتا ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ ایک بچھو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنک مارا، ایک بچھو نے۔ آپ نے فرمایا فلما فرغ قال لعن اللہ الاقرب لا تدع مصلیا ولا غیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈنک دیکھا کہ اس نے ڈنک مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب نماز پڑھ رہے تھے اس وقت بچھو نے ڈنک مارا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بچھو پر لعنت اتارے، یہ نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے اور جو نمازی نہیں اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے بچھو۔ اب اس کا علاج بتلا رہے، دیکھیے آج ہم لوگ نہیں کرتے، آج بھی لوگ کرتے ہیں اس کو، اس کا زہر فوراً اتر جاتا ہے۔ فرمایا پھر پانی اور نمک منگوا کر جس جگہ پر ڈنک مارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے رہے، اور قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس پڑھ کر اس پر دم کیا، بس آپ کو شفا مل گئی، اس کے ڈنک سے تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھنا ہے پانی اور نمک، بھائی بولو بچھو کاٹے تو پانی اور قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس یہ پڑھنا۔ آگے لکھا شرح میں یہ بچھو کے ڈنک مارنے کا نبوی علاج۔ آگے فرمایا حجر اسود بھی شفا بن سکتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ما مسہ من انجاس الجاہلیۃ ما مسہ ذو عاہۃ الا شفی وما علی الارض شیء من الجنۃ غیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر جاہلیت کی نجاستوں نے اس حجر اسود کو چھویا نہ ہوتا تو جب آفت والا مصیبت والا آدمی اس کو چھوتا تو صحت یاب ہو جاتا، اور زمین پر صرف یہی حجر اسود ہے جو جنت سے لایا گیا ہے۔ جنت سے جو پتھر لایا گیا تھا وہ حجر اسود ہے، جس کو ہم بوسہ دیتے ہیں مکہ شریف جا کر۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے، اس کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ تجربہ دیکھا گیا ہے کہ بے حساب لوگوں کے پاس پیسہ ہے مگر ایک بار بھی جانا نصیب نہیں ہوا، اور دعا ایسی چیز ہے کہ آدمی کے لیے پیسہ نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ انتظام کرا کے پہنچا دیتا ہے۔ بھائی زور سے بولو نا، بے شک ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے ہمیشہ، پیسہ نہ ہو تو بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے مکہ مدینہ پہنچا دیجیے۔ تو فرمایا زمانے جاہلیت میں جو نجاستیں تھیں غیر مسلموں کی، فرمایا وہ حجر اسود میں سرایت کر گئی۔ اگر وہ زمانے جاہلیت کی نجاستیں نہ ہوتی تو فرمایا کوئی بھی مصیبت والا آدمی اگر وہاں کھڑا ہو جاتا تو فرمایا حجر اسود کے سامنے رہنے سے اللہ اس کو شفا دے دیتا، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو جنت سے لائی گئی۔ اور انسانوں کے گناہ جو تھے بوسہ دینے سے وہ پتھر بالکل سفید تھا پہلے، اور ہوتے ہوتے اس کا جو حجر اسود ہو گیا۔ آگے کی حدیث آئی ہے، اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو سفید داغ کی بیماری ہو جان بوجھ کر اس کو زیادہ دیکھا نہ کرو، دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھنے کا ہے۔ کوڑ والے آدمی کو بار بار مت دیکھا کرو، نفس کوڑ میں کوئی بیماری نہیں کہ ہمارے اندر منتقل کرے گی۔ حدیث کی شرح دیکھیے آپ کیا فرمایا۔ اس حدیث میں انسان کی طبیعت کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والا کوڑ زدہ بیمار سے کراہت محسوس کرے اور گھن محسوس کرے، اور ایسا کرنا غلط ہے۔ یعنی آپ بار بار دیکھا کرو تو آپ اس کو دیکھ کر آپ کو مکروہ لگے گا، خراب لگے گا، گھن محسوس کرو گے۔ تو یہ اس لیے بار بار دیکھنے کو منع کیا گیا ہے
کہ دیکھنے والے کو برا محسوس نہ ہو، اس لیے فرمایا بار بار مت دیکھو، کیونکہ وہ آزمائش جو سفید داغ کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مریض جس کو سفید داغ ہوا ہے، بھائی زور سے بولو، اس کا کوئی قصور؟ سفید داغ کی بیماری تو اللہ نے دی ہے، لہذا اس لیے مت بار بار دیکھا کرو کہ آپ کو دیکھنے والے کو خود تکلیف ہو، اس لیے منع کیا گیا۔ اس خیال سے بچانے کے لیے شریعت نے سیرے سے دیکھنے سے یا زیادہ دیکھنے سے منع فرمایا کہ آپ کے دل میں اس کی برائی نہ آئے، اس کے لیے منع فرمایا گیا۔ ورنہ کوڑی، ہمارے ابھی لاسٹ جو پیشنٹ تھے وہ کوڑ والی عورت تھی، بہت زیادہ کوڑ پھیل گیا ہے، علاج جو دینا تھا دیا ان کو، مگر یہ کہ بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ شروعات ہو 5-25% تو بالکل مٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث ایک ہے۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ فرما رہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید بھول جانے کی شکایت کی۔ عثمان بن ابو العاص نے کہا اللہ کے رسول میں قرآن بھول رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 3 دفعہ کیا، ایسے سینے پہ ہاتھ مارا، ایسے اے شیطان اندر سے نکل، وہ جن تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں بھولا جس کو میں یاد کرنا پسند کرتا تھا، یعنی جس کو میں قرآن میں سے یاد کرنا چاہتا کبھی بھولنے نہیں پاتا۔ معلوم ہے کہ انسان کے اندر شیطان اور جن داخل ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں یتخبط الشیطان من المس، مگر یہ کہیں کہیں قصے میں ہوتے، ہر قصے میں نہیں ہوتا۔ جس کو دیکھو جو بھی بیماری ہوتی ہے کہ جن لگا ہے، جو بھی بیماری ہوتی ہے کہ شیطان لگا ہے، جو بھی دکھا کہ تمہارے رشتہ داروں نے پلا دیا ہے، جادو کیا گیا ہے، لڑائی جھگڑے کرواتے ہو تو بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو بعض قصوں میں ہوتا ہے جن کے اثرات، بعض قصوں میں شیطان کا تخبط ہوتا ہے، لگ جائے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو بتایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جادو ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بتایا تھا کہ آپ کو جادو ہوا ہے۔ بولو بھائی زور سے، کس نے بتایا تھا؟ اور کس چیز سے دوائی کرنی وہ بھی بتلایا تھا آپ کو، کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے جو ہے شفا حاصل کرو۔ ابھی واپی دمن سے ایک صاحب آئے تھے، اہل حدیث ہے، وہ بہت دیندار آدمی، تو ہمارے خیال کے جو لوگ ہیں دعوت و تبلیغ سے ان سے تعلقات ہے، 2 فیکٹری کے مالک ہیں وہ آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ مولانا میں اہل حدیث ہوں مگر آپ کے بیانات سنتا رہتا ہوں کہ میں کان پکڑتا ہوں آپ جو باتیں کہتے ہو۔ میں نے کہا کون سی بات؟ کہ آپ برسوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ، یہ میں ہمیشہ بولتا ہوں، اگر جو اولادوں کو دینی تعلیم نہیں دی تو آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ کبھی شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، بھائی سنا ہے نہیں سنا؟ اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی، یہ میں بار بار کہتا ہوں۔ لہذا ہم نے کہا کہ ہم نے ہمارے پیپر کا نام اس لیے دین دنیا رکھا۔ کیا نام رکھا بھائی بولو؟ کہ دین بھی مضبوط ہو، ایجوکیشن اور بزنس کی لائن سے ہماری دنیا بھی مضبوط ہو، کوئی گناہ کی بات نہیں، مگر صرف دنیا پر نظر رکھو گے تو اولاد ہاتھ۔ تو ایسا کہہ رہے تھے کہ ایک کو وکیل بنایا، ایڈوکیٹ بنایا، اور دوسرا جو ہے IAS آفیسر ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے ایک کا نام لیا تھا، یاد تو نہیں رہا کون سا، بڑے والا کہ چھوٹا والا، کہ وہ 2 مرتبہ میرے اوپر ہاتھ اچک چکا ہے، ہاتھ اٹھا چکا ہے اور مارا ہے اسے۔ 2 فیکٹری کے مالک ہے، بہت مالدار آدمی۔ کہا مجھے کان پکڑتا ہوں کہ میں دیندار تھا جوانی سے، مگر میں نے اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں بتایا۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ اس کے والد کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر 2 مرتبہ ہاتھ کہا میں اس کے علاج کے لیے آپ کے پاس آیا، مجھے جو دینا تھا جو بتانا تھا ان کو بتلایا۔ یہ دیکھیے، وہ کہہ رہے کہ آج یہ حال ہے کہ دونوں فیکٹری میں سے ایک بھی فیکٹری میرے ہاتھ میں نہیں رہی، اور میں بیٹی کے یہاں، ایک بیٹی اللہ نے دی، وہ بہت دیندار ہے، اس کو شوہر دیندار ملا تو وہ بھی دیندار، ورنہ اس کو بھی میں نے مدرسہ نہیں پڑھایا تھا، تو کیا وہ بیٹی آج مجھے کھلا رہی۔ تو وہ ایک قصہ سنا رہے تھے، وہ اصل کہنا ہے آپ کو کہ کیسے کیسے باپو لوگ ہیں، وہ دیکھو
میں نے کہا اس سے پہلے کہیں علاج کرایا؟ تو کہا ہاں۔ میں کہا کہاں کرایا؟ تو کہ ہمارے واپی میں ہی ہیں۔ میں کہا کون ہے؟ تو کہ ایک باپو صاحب ہے۔ میں کہا آپ اتنے دیندار آدمی اور باپو کے پاس چلے گئے؟ تو کہا لوگ جاتے ہیں تو میں بھی چلا گیا۔ تو میں نے کہا کیا کرایا؟ تو کہ بکرے کی کلیجی چاہیے، ایک بکرے کے گردے چاہیے، اور پھر پائے چاہیے، اور منڈی الگ چاہیے۔ تو میں نے کہا رہا کیا اس میں؟ اکھا بکرا ہی کہہ دینے بھائی۔ اب سنیے، سننے جیسی اور اللہ کا گواہ رکھ کر کہتا، وہ ایسا کہہ رہے تھے کہ پھر مجھے قبرستان میں بھیجتے ہیں کہ وہ الگ الگ لے کر جا کے وہاں جاؤ۔ وہ بتاتے کہ میں جہاں کہوں اسی جگہ دفن کرنے کا، معلوم نامعلوم جگہ نہیں کہ کوئی بھی قبرستان میں۔ وہ کیوں؟ وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں جگہ آؤ قبرستان، وہ میرے ساتھ آتے تھے، اور پھر وہ چلے جاتے بتا کے بھائی اپنے کہ ہم دکھی آدمی ہیں، ہمارے اس بہانے ہمارا علاج ہو جائے۔ تو 10-15 ہزار روپے کا وہ ہوتا تھا۔ تو مالدار آدمی کو بکرے کا، ورنہ غریب کو نہیں کہتے، غریب کے پاس ہے کیا کہ وہ بیچارہ ہے کہ بکرا لا کے دے گا۔ تو باقاعدہ کا 3 تھیلی میں پیک کرو، 3 تھیلی پیک کرو، پھر اس کو قبر میں آپ ہی کھودو اور آپ ہی رکھو، کوئی دیکھے نہیں آپ کو، کوئی دیکھے تو گوشت نکل جائے۔ وہ بابو کیا کرتا تھا معلوم ہے؟ وہ وہ دفن کر کے آوے کہ میں دفن کر کے جاؤں نہ، اس کے بعد جا کے دیکھی تو وہ کھڈا کھود کے وہ گوشت لے کے گھر چلا جاتا تھا۔ آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ زور سے بولو نا بھائی۔ یعنی یہ لوگوں کو اس طرح بھی لوگ الو بناتے ہیں۔ بولیے آپ، میں جہاں کہوں وہی دفن کرنے کا، اور پیسے لیتے تھے وہ الگ۔ اب یوں تو مانگ نہیں سکتے پورا بکرا، اور 3 تھیلی میں پیک کرتا کہ وہ گوشت خراب نہیں ہونے پانا، برابر پیک کر کے اس کے پاس بیچارے پاس یہ کروا۔ اب اس طرح علاج کرے، اگر کوئی تعویذ وغیرہ دیتا ہے کچھ نہیں، بس یہ کرواتا کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ بکرے کھول کے کیسی کیسی امت کی گمراہی۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں جگہ گیا تھا۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کس طرح لوگ امت دکھی آدمی کو کس طرح پکڑتے ہیں۔ کسی کو کہا کہ آپ کو 30,000 روپے دینے پڑیں گے، 30,000 روپے کام بنے گا آپ کا۔ کہ کیسے؟ تو کہا مجھے کالی گائے لانی پڑے گی، اور اس میں جو کلیجی ہوگی کالی گائے کی، اسی پر مجھے آپ کی تعویذ لکھنے کی ہے کلیجی کے اوپر۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ تو کہ میں نے دے دیے 30,000 روپے۔ تب آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا کہ کالی گائے کی کلیجی۔ تو میں نے کہا تم کو عقل نہیں تھی؟ کہنا چاہیے کہ آپ رکو، جس دن میں کھاٹکی کو کہوں گا کسائی کو جس دن کالی گائے کاٹے اس دن کلیجی دے دئیے ہو، تو 30,000 تو بچ جاتے۔ بھائی بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اسی دن 20,000 دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی چیز میں شفا بتائی، اور خطرناک بیماریوں۔ آج ایک کوئی بہن آئی تھی، تو میں نے ان کو ایک علاج دیا تھا، تو وہ ان سے پیا نہیں جاتا تھا۔ تو پھر میں نے یہ بتایا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حجامہ کرواتے تھے، تو وہ بھی حجامہ کرا کے آ کر بتا کے گئے، کوئی عورت لیڈیز کرتی ہے، بتا کر گئی۔ تو جو تکلیف تھی یہاں اس کو درد تھی، وہ پریشر کی وجہ سے تھی، خون گاڑھا ہو گیا تھا، تو یہاں بھی پشینہ کروایا، حجامہ کروایا۔ تو ابھی سے جو اس کا سر پریشر کی وجہ سے بھاری بھاری رہتا تھا، تو خراب خون نکل گیا۔ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ 1-1.5 گھنٹے میں مجھے کافی راحت ہو گئی، یہ تو سر کا درد پکڑا ہی رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں شفا بتائی، آدمی کو سنت نبی سمجھ کر اس کو کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں ضرور شفا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کسی باپو کے پاس، دیکھو حدیث آ رہے، من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول، جو کسی باپو کے پاس گیا، کاہن غیر مسلم کے پاس، اور فرمایا وہ کچھ جانتا نہیں اور اس نے آپ نے سچ مان لیا، وہ سفلی علم کرتا ہے، تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کفر کیا ان چیزوں کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ یعنی اسلام کا آپ نے مذاق کیا تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، خاص کر غیر مسلموں کے پاس سفلی علم کے لیے تو آپ جائے 1 سیکنڈ میں ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے بعض روایت دوسری حدیث میں فرمایا جو کسی باپو کے پاس جائے گا جو جاہل ہے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، فرمایا اس کے 40 دن کی 200 نمازیں اللہ تعالیٰ صرف جانے سے رد کر دیں۔ ایسے آدمی کے پاس گئے آپ، بولو بھائی زور سے، کتنے دن کی نماز باطل ہو جاتی؟ 40 دن۔ اب سوچ لیجیے، اگر وہ نمازی ہے اور نمازی نہیں ہے
تو آپ نے 40 جمعہ پڑھا ہے تو 40 جمعہ اللہ تعالیٰ رد کر دے گا۔ بس ایک حدیث ہے، اس کے بعد باب پورا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت ام المنذر بنت قیس انصاریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو ابھی ابھی کسی بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ جو آپ کے ساتھ آئے تھے، جو ابھی ابھی کسی بیماری سے اٹھے تھے۔ کچھ کچی پکی کھجوریں جو پک رہی تھی، لٹکی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر آ کر اس کو کھانا شروع کیا، اور حضرت علی بھی کھانے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ کھجور توڑنے کے لیے، کچی پکی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، یوں کہہ کر منع فرمایا کہ رک جاؤ اے علی، یہ کھجور میں ابھی تک، کیونکہ ابھی تک تمہاری بیماری کی کمزوری باقی ہے اور اس کچی پکی کھجور میں تمہارے لیے شفا نہیں، سو وہ رک گئے۔ ہاں پکی ہوتی تو شفا ہوتی، وہ کچی کھجوریں تھیں، وہ پکنے کی طرف جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری جو کمزوری ہے، جو بیماری سے اٹھے ہیں، یہ اس کو ختم نہیں کرے گا، کھجور ہوتا تو ضرور کرتا جو پکی ہوتی۔ وہ فرماتی، دھیان سے سنو، کہ اب جب بیماری سے آدمی کمزور ہو جائے نا، کمزور ہو جائے، کر کے دیکھیے آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زبردست نسخہ بتلا رہے ہیں کہ اس کمزوری کو آدمی 2-4 دن میں ہی ختم کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ تو جب حضرت علی کرم اللہ جو کو کچی کھجوروں سے روکا تو فرمایا میں نے جو اور چقندر کا ایک کھانا تیار کیا۔ حضرت ام المنذر فرماتی ہے، صحابیہ عورت ہے، میں نے جو کے دانے ملتے ہیں، یہاں بازار میں ملتے ہیں، ہماری جو جوار آتی ہے نا اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور چقندر کہتے ہیں لال بیٹ کو، جو لال بیٹ آتا ہے نا، بیٹ روٹ کہتے ہیں، کاٹتے ہیں تو خون جیسا نکلتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں ملا کر میں نے پکایا تھا، میں نے تیار کیا حضرت علی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ کھانا کھاؤ، یہ تمہاری کمزوری میں فائدہ مند ہے۔ چنانچہ جو اور حضرت علی کرم اللہ جو کو چقندر دونوں کی سبزی ملا کر پکا کر کھلائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیماری کے بعد کمزوری آ جائے تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ شان یاد رکھنے کا، جو اور لال بیٹ، بولو بھائی جو اور، یوں بھی کھانی چاہیے، بہت طاقت دیتی وہ، شلجم، لال شلجم، وہی لال شلجم بولتے ہو۔ معلوم ہوا کہ بیمار کے لیے بعض کھانے کھانا مناسب نہیں ہے، اور جبکہ بعض کھانوں کا استعمال زیادہ مفید ہے، جیسے ابھی بتایا گیا۔ اس سلسلے میں مریض کو اپنے ڈاکٹر کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں حدیث بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کچی کھجوریں کھانے سے منع کیا، جبکہ وہ ابھی ابھی بیماری سے اٹھے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین تدبیر تھی، کیونکہ ایسے آدمی کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، جو بیمار و کمزور ہوتا ہے، اور اس کی طبیعت اور قوت مکمل طور پر بحال نہیں ہوتی، بلکہ وہ ابھی تک بیماری کے باقی اثرات کو ختم کرنے میں مصروف رہتی ہے، جبکہ کھجوروں میں معدے کو بھاری کرنے اور بھارے پن لانے کی طاقت رکھتا ہے، لہذا ابھی وہ بیماری میں کمزور تھے، اور کھجور جو ہے کچی تھی پھر تو اور زیادہ بوجھل بن جاتی، لہذا حضرت علی کرم اللہ جو کہ آپ نے فرمایا ابھی آپ کی کمزوری ہے، بیماری سے اٹھیں تو کچی کھجوریں مت کھاؤ، اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آدمی جب بھاری غذا کھائے گا تو اس کی طاقت جو ہے ہضم کرنے میں اور دوسری طرف مصروف ہو جاتی، اور تندرستی کی بجائے آدمی اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، جب جو اور لال بیٹ یعنی شلجم کا کھانا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا یہ کھانا کھا لو، کیونکہ یہ کھانا ایسے آدمی کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے جس کو کمزوری لاحق ہوتی، بالخصوص خاص کر جب اسے چقندر کی جڑوں میں پکایا گیا ہو، جس آدمی کے معدے میں ضعف ہو، معدے میں کمزوری ہو، اس کے لیے ایسا کھانا بہت مفید ہے۔ جس کا معدہ کمزور رہتا ہو، نہیں ہضم میں بھی فطور ہو، ہضم کی کمزوری، ہضم نہ ہوتا ہو، وہ بھی جو کے دانے اور چقندر ملا کر کھا سکتا ہے۔ چقندر سفید بھی آتا ہے وہ بھی چلے گا، اور لال چقندر بھی چلے گا، کوئی حرج نہیں، اور اس سے کوئی ایسی آمیزش پیدا نہیں ہوتی جس سے خطرہ محسوس کیا جائے، لہذا معدہ کمزور ہو تو ابھی یہ چیز کھانی چاہیے۔ یہ ہمارا باب پورا ہو گیا۔ اس میں ایک بہت لمبی حدیث آئی، وہ چھوڑ دی، انشاءاللہ یاد رہے گا،
تو ہم آپ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ان بیماریوں پر ہمیں جو ہے سنت نبوی کے مطابق زور سے آمین کہ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا مولانا آپ چلے جائیے۔ کہ مولانا جموئی ضلع بہار سے تشریف لائے ہیں، آج ان کا چندہ ہے، آپ حضرات دعا بھی فرمائیں ان کے لیے، بہت غریب علاقے سے آئے ہیں، میں ان کے جلسے میں جا چکا ہوں، ان کے مدرسے میں۔ اور یہ سال میں پہلی بار آئے ہیں تو للہ زکوٰۃ صدقات اور خیرات سے آپ ان کی امداد فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بھائی ایک دعا یہ بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ 9 بجے سے لاک ڈاؤن نہ ہو جائے، تو پھر مجلس بند کرنی پڑے گی، ایسی خبریں آ رہی۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حالات کو سدھار پر لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ کورونا اور اسی طرح آنے والی نئی بیماری، اے اللہ اس بیماری کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم فرما، ان بیماریوں سے ہماری مکمل حفاظت فرما۔ اور اے اللہ اگر یہ غیروں کے فتنے ہیں تو ان کے فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء کی مجالس بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ یہ لاک ڈاؤن آئندہ ہفتے سے ہونے نہ پائے، ایسی غیب سے نصرت اور مدد فرما۔ پھر اگر ہو گیا تو مولا ہم آپ کی تقدیر پر راضی رہیں گے، مگر یہ مجلس ہمیشہ جاری رہے۔ اے اللہ غیب سے ایسی مدد نازل فرما، ہمارے بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما، پوری امت کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ رویدرا گاؤں میں ہمارے حاجی عبد القادر موٹا صاحب انتقال فرما گئے، اللہ اس بوڑھے آدمی کی مکمل مغفرت فرمایا، ان کے درجات بلند فرمایا، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ وہ ہم سے بڑی محبت رکھتے تھے، ہمارے قریبی رشتہ دار تھے، اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے بھائی بہن، ماموں ممانی، چچا چچیاں، خالہ خالو، پھوپھی پھوپھڑ، ان کی اولادیں، بھائی بہن، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، پردادیاں پرنانیاں، جتنے ایمان پر مرے اللہ ان سب کی مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر ہم زمزم پینے کی، اسمت سرما لگانے کی، اور جتنی چیزیں شہد پینے کی، کلونجی کھانے کی، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی کو کھانوں میں استعمال کرو، یہ تمہاری 70 بیماریوں میں شفا ہے۔ بعض روایتوں میں فرمایا موت کے سوا ہر بیماری میں شفا۔ اللہ ہمیں استعمال کی توفیق عطا فرما، ہماری اس مجلس کو شرف قبول فرما۔ یہ جتنے علماء چندے کے لیے آ رہے اللہ ان کی غیب سے نصرت اور مدد فرما، امت کے دلوں کو ان حضرات کے لیے نرم فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک۔